بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہکا بکا اپنے دیور کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کس کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، گویا کہ مجھ سے کوئی وعدہ لے رہا ہو۔ میں نے کہا ارسل یہ ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگا بابی یوں مت کہیں، میں مر جاؤں گا پلیز۔ اس نے مجھے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میری منت کی تھی، لیکن میں یہ بات کسی صورت نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ یہ کسی طور بھی درست نہ تھا۔ میں اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ارسل نے مجھے بڑے عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میں کیسے یہ کر سکتی تھی؟ وہ میرا ہاتھ تھامے رونے لگا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ کہنے لگا بابی پلیز انکار مت کریں، میں مر جاؤں گا۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے میرا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میری شادی بالکل انجان لوگوں میں ہو رہی تھی، اس لیے میں شادی والے دن بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یہاں آنے سے پہلے میں جتنی پریشان تھی اب چند لمحوں میں ہی سب سے گل مل گئی تھی۔ میری ساس نندیں مجھ پر جان وار رہی تھی۔ میں دلہن بنی سجی سنوری ان سب کے بیچ بیٹھی اپنے سسرال کی تمام رسمیں خوب انجوائے کر رہی تھی۔ میری بڑی نند ہر رسم کے بدلے رضوان سے نیک وصول کر رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے میرا دل جتنا بے چین تھا، اب اتنی ہی خوشیاں گویا میری جولی میں بڑھ چکی تھی۔ رضوان میرے والدین کی پسند تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے میں نے رضوان سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ارسل وہاں کیوں کھڑے ہو، یہاں آؤ، بابی سے تو ملو۔ میری ساس دیور کی جانب متوجہ ہوئی، جو کب سے سامنے دروازے میں کھڑا ہمیں ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک سرسری سی نظر ارسل پر ڈالی، جو مجھے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں خود کو گھورتا پا کر میں نظریں چرا گئی۔ کچھ دیر بعد ارسل چلتا ہوا میرے اور رضوان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور ایک رسم کا حصہ بنا۔ جب نیک لینے کی باری آئی تو میرے شوہر نے اسے پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر ارسل نے کھنکار کر رضوان کی جانب دیکھتے ہوئے منع کر دیا۔ بولا بھائی میں تو اپنی بابی جان سے نیک وصول کروں گا، بھائی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ رضوان نے اپنا بٹوا میرے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن ارسل نے مجھ سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے وہ دیں گی جو میں چاہتا ہوں۔ ارسل کا ایک دم سے اتنا بے تکلفانہ انداز دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ اگر میں نے ہاں کر دی تو وہ مجھ سے کتنی ہی قیمتی چیز مانگ لے گا۔ بہرحال میں نے ہاں میں سر ہلایا تو میرا دیور مانی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا سوچ لیں بابی، آپ کو کسی بھی قیمت پر مکرنے نہیں دوں گا، لیکن آپ سے ابھی نہیں مانگوں گا۔ بابی میرا نیک بہت نایاب ہے، وہ سب کے سامنے مانگا تو نظر لگ جائے گی، اکیلے میں آپ سے مانگوں گا، بلکہ ہر صورت آپ سے لوں گا۔ ارسل کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا کہ میرا دل ذرا سا گھبرایا بھی تھا کہ ایسا بھی کیا مانگے گا۔ پھر وہ ایک گہری مسکراہٹ اچھالتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ میں ایک ٹک رضوان کی جانب دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر بھی ضبط کے آثار تھے، مگر مجھے خود کو دیکھتا پا کر وہ فوراً ہنس کر کہنے لگے تم برا مت منانا فروا، اس کا انداز ہی ایسا ہے، ہم سب کا بے حد لاڈلا ہے، اس لیے۔ ان کی بات پر میں مسکرانے لگی۔ کچھ دیر بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور مجھے روایتی دلہنوں کی طرح پھولوں سے سجے بیڈ پر گھونگھٹ اڑا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میری نند کہنے لگی ہمارے ہاں گھونگھٹ دلہا خود اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جانے سے پہلے کہنے لگی میں ابھی رضوان کو بھیجتی ہوں۔ میں تھوڑی بہت کنفیوز ہو رہی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ اپنی مخصوص آواز کے ساتھ کھلا اور کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، یقیناً اس وقت رضوان ہی ہو سکتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے میرے قریب آئے اور چند لمحے کھڑے رہ کر دیکھنے کے بعد میرے پاس آئے۔ میں سر جھکائے بیٹھی شرما رہی تھی، ایک بار بھی نظریں اٹھا کر یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ آنے والا میرے شوہر رضوان ہی ہے یا کوئی اور۔ انہوں نے میرے پاس کھڑے ہو کر اچانک سے اپنے دونوں ہاتھ میرے گھونگھٹ کی جانب بڑھائے اور میرا گھونگھٹ پیچھے گرا دیا۔ مجھے دھچکا سا لگا تھا، آخر اس طرح کون اپنی دلہن کی منہ دکھائی کرتا ہے۔ میں اداس نظروں سے جب چہرے کی جانب دیکھا تو میں اچھل کر بستر پر ہی دور ہٹی تھی۔ وہ رضوان تو نہیں تھے، وہ تو ارسل تھے، جو یوں مجھے بکھلایا ہوا دیکھ کر اب کہہ لگا رہا تھا کیا ہوا بابی، ڈر کیوں گئی؟ آپ کو لگا تھا کہ بھائی آئے ہیں؟ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ میں خجل سی ہو گئی، بھلا یہ کوئی وقت تھا اس قسم کے مذاق کا؟
اور پھر بولا میرا بھی بڑا ارمان تھا کہ کسی دن دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤں، مگر دیکھیے اٹھایا بھی تو کس کا، اپنے بھائی کی بیوی کا۔ وہ ایک آنکھ میچ کر دوبارہ ہنس دیا تھا۔ میرے چہرے پر حیا کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ آخر یہ کون سا طریقہ تھا؟ کیا ایک دیور کو زیب دیتا ہے وہ اپنی بھابھی کے ساتھ ایسا مذاق کرے؟ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 20-22 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کی عمر تقریباً میرے برابر ہی تھی۔ میرے چہرے پر ناگواری ارسل سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا اور بولا، بھابھی مجھے نیک چاہیے۔ وہ جس انداز میں بولا میرے تو پسینے چھوٹ چکے تھے۔ آخر کہنا کیا چاہتا تھا؟ رات کی اس پہر اسے مجھ سے کون سا نیک چاہیے تھا، وہ بھی اس بند کمرے میں؟ میں ہڑبڑا کر بولی کہ جا کر اپنے بھائی سے لے لے۔ مجھے نہیں پتا۔ میری بات ابھی جاری ہی تھی کہ رضوان کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے اور ارسل کو یوں دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ ہمیں دیکھتا رہ گیا اور پھر چلتے ہوئے ارسل کے قریب گئے۔ رضوان کو دیکھ کر معمولی سا بہانہ بنا کر فوراً کمرے سے جا چکا تھا۔ رضوان اب میری جانب متوجہ ہوئے۔ میں یوں ہی بغیر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی جو وہ میرے سامنے بیٹھے بولے، فروا میرا خیال تھا کہ تم گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوگی، میں بڑی اپنائیت سے تمہاری منہ دکھائی کی رسم کروں گا۔ رضوان کے چہرے پر جیسے اداسی چھائی تھی۔ میں نے نظریں پھیر کر ان کی جانب دیکھا، بولی کہ میرا یہی خیال تھا، مگر آپ سے پہلے آپ کا بھائی کمرے میں آ گیا۔ میرا لہجہ کافی ناراضگی سے بھرا تھا۔ میں بری طرح بدمزہ ہوئی تھی۔ یہ رات جو ایک دلہن کے لیے ایک حسین خواب جیسی ہوتی ہے، میں نے بھی کئی خواب سجا رکھے تھے، مگر سب کچھ ملیاں میٹ ہو چکا تھا۔ رضوان میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کئی باتیں کر رہے تھے، مگر میں تو اپنے خیالوں میں کہیں اور ہی پہنچ چکی تھی۔ نہ جانے ارسل کیا مانگے گا مجھ سے۔ اس کا لہجہ اور طرز دیکھ کر مجھے کچھ شک گزرا تھا، مگر میں پہلے ہی دن اپنے سسرال والوں کے لیے غلط نتیجہ نہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر رضوان میری جانب بغور دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا فروا؟ میں تم سے نہ جانے کتنی باتیں کر چکا ہوں، مگر تم موقع پتہ نہیں کہ ان خیالوں میں گم بیٹھی ہو۔ رضوان کے الفاظ پر میں چونکی تھی۔ میں سٹپٹا کر بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کی باتیں سن رہی ہوں، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ رضوان نے سنجیدگی سے مجھ سے چند باتیں کی اور پھر چینج کرنے چلے گئے۔ پہلی ہی رات شوہر کی ناراضگی اور دیور کی اس قدر بے تکلفی مجھے کئی بے چینیوں میں الجھا چکی تھی۔ اگلی صبح میرے لیے میری نئی زندگی کی شروعات کے طور پر ابھری تھی۔ میں اپنے ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار بیٹھی تھی، تبھی زور سے دروازہ کھلا۔ میں چونک کر پیچھے دیکھنے لگی، مگر میری حیرت خوشی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن ماہین مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اگلے ہی پل میرے گلے لگ گئی۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ میری جول میں جانے کی بجائے سیدھا میرے پاس آ گئی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ میری بہن مجھ سے کئی زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی، مجھ سے بہت پیار بھی کرتی تھی، اس لیے میرے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، اپیا مجھے رات بھر آپ کے بغیر نیند نہیں آئی۔ گلابی لہنگا پہنے وہ خود بھی کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کروایا۔ میں نے کہا، تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کہنے لگی، ارسل بھائی۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ارسل؟ وہ کیوں؟ وہ کہنے لگی، رات کو میں آپ کی رخصتی پر بہت رو رہی تھی، اس لیے وہ کہنے لگے یہ دیکھ کر انہیں بھی دکھ ہو رہا تھا، اس لیے آج گھر پر آ گئے۔ کہنے لگے، ماہی چلو آؤ تمہیں تمہاری اپیا کے پاس لے چلوں۔ امی نے بھی اجازت دے دی، وہ اچھے ہیں۔ اپیا انہوں نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی ہے۔ وہ خوش ہو کر بتانے لگی، مجھے بھی یہ بات اتنی بری نہیں لگی، کیونکہ ماہین میری رخصتی پر واقعی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ ماہین سارے فنکشن میں ہر پل میرے ساتھ رہی اور ہنستی مسکراتی باتیں کرتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ارسل کی نظریں مسلسل ماہین کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اس نے اس پوری تقریب میں ایک بار بھی ماہین سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا یا حقیقت، میں سمجھ نہ سکی۔ مجھے لگا شاید وہ اسے چھوٹی بہن کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ وہ مجھے بھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماہین میرے ہی پاس بیٹھی تھی جب وہ بڑے بے تکلفانہ انداز سے ماہین کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ بھی رکھ لیا۔ نہ جانے کیوں لیکن میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ چونک تو ماہین بھی گئی تھی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ ماہین کے چہرے کے قریب کیا اور بولا، کیوں میری چھوٹی دنیا، آج بھی تمہیں اپنے گھر لے جاؤں؟ ورنہ بھابھی کی یاد میں رات بھر آنسو بہاتی رہو گی، اور یہ سوچ سوچ کر مجھے بھی رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ وہ بڑے لاڈ سے ماہین سے بات کر رہا تھا۔ ماہین مسکرانے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اسے چھوٹی بہن سمجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ میں پورا وقت ماہین سے ہی باتیں کرتی رہی۔
نہ جانے کیوں لیکن مجھے رضوان کچھ اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ رات کو جب گھر پہنچے تو ارسل نے کار کا دروازہ کھولا اور میری جانب دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، بھابی میرا نیک یاد ہے نا آپ کو، کہیں بھول تو نہیں گئی؟ اس کی بات پر میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بولی کہ ضرور، آپ کو جو نیک چاہیے آپ بتائیں، میں دینے کی ممکن کوشش کروں گی۔ ہم گھر میں داخل ہو چکے تھے، ابھی بھی کئی مہمان گھر میں موجود تھے، مگر رضوان کا رویہ کافی بدلا بدلا تھا۔ میں کمرے میں جا کر ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے سرسری سا جواب دے کر کمرے سے باہر کا رخ کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رضوان کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر بولے، دیکھو فروا، میں تم سے جو پوچھوں گا مجھے اس کا سچ سچ جواب دینا۔ ہم دونوں آج سے اپنی نئی زندگی شروع کریں گے اور میں نہیں چاہتا کہ آگے جا کر کوئی بھی ماضی کی غلط فہمیاں ہمارے بیچ عائل ہو۔ میں غور سے ان کی بات سن رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں یہ کہہ رہا تھا۔ وہ بولے، میں نے نوٹ کیا ہے تم کل بھی اپنے ہی خیالوں میں گم تھی اور آج بھی فنکشن میں تمہارا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ اب اس کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ کیا تم ماضی میں کسی اور کو؟ رضوان بات دوری چھوڑ چکے تھے۔ میں حیرت سے بت بنی انہیں یکٹک دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ میں کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں بس اپنے میکے کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار ہے۔ میری بات سن کر رضوان کے تاثرات ذرا نرم پڑے اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے۔ رضوان کچھ دیر بعد فریش ہونے کے لیے گئے اور میں کمرے میں یوں ہی صوفے پر بیٹھی اپنے گفٹس دیکھنے لگی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اسی کے ساتھ گلا کھنکار کر ارسل اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک نظر درائی، اسے رضوان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ میرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ آج پھر وہ نیکی ہی مانگ کرے گا۔ میرا اندازہ سچ نکلا تھا۔ وہ بغیر کوئی تمہید باندھے ہوئے مدعے پر آیا اور بولا، بھابی مجھے اپنے نیک میں ماہی چاہیے، مجھے ماہین سے شادی کرنی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ انداز مجھے اچھلنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں بنچکا کر دور ہٹی۔ یہ سنتے ہی میرے تو بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے ارسل؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں بپھر کر بلند آواز میں بولی تھی۔ میں یہ بات تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی جو وہ کہہ رہا تھا۔ میری اتنے غصے پر بھی وہ بڑے مطمئن انداز سے بولا، ہاں بالکل ہوش میں ہوں اور آپ سے آپ کی بہن کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ ارسل ڈھیٹ پن کی انتہا کرتا ہوا مسکرا کر بولا، مجھے کسی طور بھی ماہین کے لیے رشتہ قبول نہیں تھا۔ میری بہن ماہین تو بہت معصوم تھی، وہ تو ابھی صرف 13 سال کی کمسن بچی تھی، مگر جسامت سے وہ صحت مند تھی، اس لیے اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ ارسل اس سے نکاح کرنے کی خواہشی ظاہر کر ڈالے۔ ماہین ابھی صرف 13 سال کی ہے اور تم 20-22 سال کے ہو۔ اس کا ذہن تو ابھی گڈے گڑیا کے کھیل سے نہیں نکلا اور تم اس کے ساتھ شادی کی بات کر رہے ہو۔ میں ارسل کو اچھی خاصی باتیں سنا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر میری ساس اور نندے بھاگ کر میرے کمرے میں پہنچی تھی۔ وہی ہڑبڑا کر رضوان بھی باہر آئے تھے۔ کیا ہو گیا بہو؟ ایسا کیا کہہ دیا میرے بیٹے نے جو تم اسے اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ساس کا انداز کافی سخت تھا۔ وہ ارسل کا بازو پکڑے کھڑی مجھے ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امی، میں نے بابی سے اپنا نیک مانگا تھا اور بابی بدلے میں مجھ پر اس قدر چلا رہی ہیں کہ پوچھے ہی مت۔ ارسل کسی معصوم بچے کی طرح جواب دے کر بولا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر اس پل شدید غصہ آیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص میری بہن پر اس قدر بری نظر رکھ سکتا ہے۔ ساس نے میری جانب سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں غصے سے بولی کہ پہلے ارسل سے تو پوچھے یہ آخر مجھ سے مانگ کیا رہا ہے؟ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بہن ماہین کا رشتہ اس کے لیے مانگوں۔ میرا جواب سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ساس نے ارسل کو گھور کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے ماہی پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ دیکھو فروا، آج تک ہم نے ارسل کی ہر خواہش پوری کی ہے، اور رہی بات ماہین سے نکاح کرنے کی، تو کسی نہ کسی کو تو ماہین کا رشتہ دینا ہی ہے، تو کیوں نہ میرے بیٹے سے ہی طے کر دو۔ ساس کی بات مجھے مزید پریشان کر چکی تھی۔ میں نے فوراً کہہ دیا کہ وہ بھی بہت چھوٹی ہے، میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ میرا جواب سن کر ارسل میری ساس سے کہنے لگا کہ میں نے کبھی اپنی چیزوں کے لیے انتظار نہیں کیا، مجھے ماہی چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے کئی روز تک ارسل گھر نہیں آیا تھا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں میری ساس اور نند مجھے ہی اس کا قصوروار ٹھہرانے لگی تھی۔ آخر کو ارسل ان کا چھوٹا لاڈلا بیٹا تھا۔
جسے ان سب نے بگاڑ رکھا تھا۔ میری ساس ایک دفعہ میرے میکے میں گئی اور ڈکے چھپے لفظوں میں ماہین کو ارسل کے لیے مانگا، مگر میرے والدین نے صاف انکار کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن میرے ساتھ سب کا رویہ بدل چکا ہے۔ ساس مجھ سے سوائے کسی ضرورت کے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ارسل کو جب بھی موقع ملتا کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا جس سے مجھے چڑ ہوتی تھی۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ وہاں آ جاتا، میں برتن دھو رہی ہوتی تو شیلف پر کھڑا مجھے دیکھنے لگتا، کہتا آپ کو میری ضد کا اندازہ نہیں ہے بھابھی، میں اپنی ضد کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ گھر میں کوئی بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، صرف رضوان ہی تھے جن کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لیکن ایک دن جو کچھ ہوا وہ ہمارے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ دوپہر کے وقت مجھے میری امی کا فون آیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، ان سے ٹھیک سے بات تک نہیں ہو رہی تھی، بار بار ماہین ہی کہے جا رہی تھی۔ میرا تو دل یوں تھا کہ ڈوب جائے گا۔ میں نے امی سے کہا کہ کیا ہوا ہے ماہین کو؟ کہنے لگیں وہ ابھی تک اسکول سے واپس گھر نہیں آئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور وہ گھر نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر تو میرا دل بھی بیٹھنے لگا تھا۔ میری بہن ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی تھی؟ میں نے اپنی ساس کو یہ بات بتائی تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئی۔ رضوان اپنی جاب پر گئے تھے اور ارسل یونیورسٹی۔ میری ساس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے مجھے میکے لے گئی۔ رضوان اور ارسل بھی یہ خبر سن کر وہیں پہنچ گئے۔ میرے والد اور بھائی بے حد پریشان تھے، یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کہاں جا سکتی تھی۔ کچھ دیر میں ماہین کی چند دوستیں بھی گھر آ گئیں جنہوں نے بڑی عجیب خبر سنائی تھی، جسے سن کر ہمارے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کی دوستوں نے کہا کہ چھٹی کے وقت وہ ان سب کے ساتھ ہی اسکول سے باہر نکلی تھی، لیکن پھر اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ وہ بات کرنے کے لیے سڑک کے کنارے پر رک گئی اور وہ لڑکیاں کچھ آگے بڑھ گئیں۔ ماہین فون پر بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور کسی نے ماہین کو اندر کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکیاں ڈر گئیں۔ وہ گلی سنسان سی تھی، وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی اور چلی گئی۔ یہ سن کر ہم سبھی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اسے کیوں کوئی یوں اغوا کر سکتا ہے؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ میری ماں کو بار بار غشی ہونے لگی تھی۔ میرے بھائی اور والد ماہین کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر کے ناکام واپس لوٹ آئے تھے۔ میرے والد اور بھائی کہنے لگے اگر اسے اغوا کیا ہوتا ہمیں پیسوں کے مطالبے کے لیے فون آتا۔ شام سے رات ہونے لگی تھی۔ میرا پہلا شک اپنے دیور پر گیا تھا۔ وہ اب بھی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بار بار نہ جانے کس کو نمبر ملا رہا تھا۔ سبھی صدمے سے دو چار تھی۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے دیور کے پاس آ گئی۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے اس زور سے جھنجھوڑا کہ اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ تم ہی اس سے شادی کرنے کی ضد کیے بیٹھے تھے، تم نے ہی یہ اچھی حرکت کی ہے۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا بھی گھٹیا انسان نہیں ہوں جو یہ سب کروں گا۔ ٹھیک ہے میں ماہی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن باخدا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے مارنا شروع کر دیا، مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار نہ تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، بتاؤ میری بہن کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میری ہذیانی سی کیفیت دیکھ کر رضوان میرے پاس آ کر میرے ہاتھ سے ارسل کا گریبان چھڑوانے لگے۔ میری ساس یہ سب دیکھ کر اشتعال میں آ گئی، کہنے لگی میرا بیٹا تمہاری بہن کی بازیابی کے لیے اپنے تعلق والوں سے بات کر رہا تھا کہ تمہاری بہن مل سکے، اور ایک تم ہو کہ میری ہی بیٹے پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ ہمیں اب یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکنا، چلو ارسل یہاں سے۔ میرا دیور اور ساس وہاں سے چلے گئے، لیکن رضوان میرے پاس ہی رکے تھے۔ پوری رات ہماری رو کر کٹی تھی۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی تو ہم سب کے ہی کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا، سامنے ماہین اجری ہوئی حالت میں یوں تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ کر رونے لگی اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میرے بھائی اور والد اسے ہاسپٹل لے گئے۔ کسی نقاب پوش شخص نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لوگ تھے۔ گاڑی اس کے پاس رکی اور پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر کھینچ کر بٹھاتے ہی اسے کلوروفارم کا رومال سنگھا دیا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی، جہاں ایک نقاب پوش شخص آیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر چلا گیا۔ پوری رات میں 3 نقاب پوش لوگوں نے میری معصوم سی بہن کی عزت کو پامال کیا تھا اور صبح اسے گھر کے پاس چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ 4 دن تک وہ ہوش سے غافل رہی تھی۔ نیند کی غنودگی میں وہ ڈرنے لگتی، چلانے لگتی، بار بار روتے ہوئے کہنے لگتی
مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس کی سسکیاں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ اسے جس درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ میرے باپ بھائی سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ گھر میں آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہی رہتی تھی، کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پہلی بار میں نے اپنے والد کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے، خدا غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے میری معصوم بچی کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ ہمارے گھر پر قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ 15 دن سے میں میکے بیٹھی تھی۔ رضوان مجھے روز فون کرتے اور خیریت پوچھتے۔ میری بہن مجھے ایک پل بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتی تھی۔ جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا، مجھے یقین تھا کہ ارسل نے انکار کا بدلہ لیا ہے۔ میرے دل میں ارسل کے لیے صرف نفرت کے جذبات تھے۔ 15 دن بعد رضوان مجھے لینے آ گئے۔ امی نے بھی مجھ سے کہا کہ میں واپس چلی جاؤں، کب تک یہاں بیٹھی رہوں گی۔ لیکن میرے جانے کا سن کر ماہین رونے لگی، لیکن میں کب تک رک سکتی تھی، اس لیے میں واپس چلی گئی۔ میری ساس کا رویہ مجھ سے مزید خراب ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے بات چیت ترک کر چکی تھی۔ ارسل نہ جانے کیوں مجھ سے نظریں چرائے چرائے پھرتا تھا۔ مجھے اس پر شک تھا کیونکہ اس نے ایک بار کچن میں کھڑے ہو کر کہا تھا وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا وقت گزر گیا تھا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ ماہین اب بھی مردوں سے خوف کھاتی تھی۔ 15 سال کی ہو چکی تھی لیکن اسکول نہیں جا رہی تھی۔ گھر پر ہی ایک ٹیچر سے پرائیویٹ پڑھنے لگی۔ میں نے ارسل سے بات چیت بالکل ترک کر دی تھی۔ میرے گھر پر میری بڑی نند بیرون ملک سے آئی ہوئی تھی۔ ارسل سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کر لے، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ میری ساس بھی کہنے لگی کہ ایک سے ایک حسین لڑکی رشتے والی نے مجھے دکھائی ہے، ارسل ایک بار ہاں کر دے تو دیکھوں کیسے چاند سے دلہن لاتی ہوں۔ لیکن ارسل کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ لیکن اس بار میری نند مجھے شاید مصمم ارادہ باندھ کر آئی تھی۔ کہنے لگی، یا تو تم خود کوئی لڑکی بتا دو ورنہ ہم پر چھوڑ دو، لیکن میں تمہاری شادی لندن جانے سے پہلے کروا کر ہی جاؤں گی۔ میرا ان کی باتوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میری بہن کو اسی نے برباد کیا تھا اور ابھی اپنا گھر آباد کرنے جا رہا تھا۔ خدا کرے یہ بھی برباد ہو جائے۔ میرے دل سے ارسل کے لیے صرف بد دعائیں ہی نکلتی تھیں۔ میں ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھا رہی تھی کیونکہ سب کھانا کھا چکے تھے، جو ارسل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر اپنی بڑی بہن سے کہنے لگا، جس سے میں کہوں گا آپ وعدہ کریں آپا کہ وہی میری شادی کروا دیں گے۔ وہ کہنے لگی، ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا، میری شادی آپ لوگ ماہی سے کرتے۔ یہ کہنا تھا کہ میری سانس ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی، میں کبھی بھی تمہاری شادی اس بد کردار لڑکی سے نہیں کروں گی۔ ارے تم میں ایسی کون سی کمی ہے جو تمہارے لیے ایسی داغدار لڑکی لے کر آؤں؟ اس کے بعد وہی بات میرے سامنے آ گئی جس کا میرے دل میں خدشہ تھا۔ ارسل نے نظریں چرائی اور کہنے لگا، کیونکہ ماہی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے ہی اس کے ساتھ ضد میں یہ سب کیا تھا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہوئی تھی۔ سب لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے یہ تک پرواہ نہیں کی میرے پیر پر کانچ چبھ جائے گی۔ جو زخم میرے دل پر لگ چکا تھا اس کی کوئی بھرپائی نہیں تھی۔ میں بڑے جارحانہ انداز سے ارسل کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا، اپنی گردن اور نظریں بھی جھکا لی۔ ایک زوردار تھپڑ میں نے اس کے منہ پر مارا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، تمہیں چھوڑوں گی نہیں، پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے اس کے منہ پر، سینے پر، جہاں ہو سکا تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میری نند اور ساس نے مجھے پیچھے کیا۔ وہ اعتراف جرم کر چکا تھا۔ میری آواز سن کر رضوان بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ بھی سب سن چکے تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ ارسل بھی رو رہا تھا۔ پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ بھابھی، آپ مجھے بے شک جیل میں بھیج دیں، لیکن اس سے کبھی ماہی کی زندگی نارمل نہیں ہو سکتی۔ اسے کوئی نہیں بنائے گا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ میں اپنے گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اسے خوش رکھوں گا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میری ساس اور نند بھی مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میں ارسل کو معاف کر دوں۔ وہ پوری عزت سے ماہین کو بہو بنا کر لے جائیں گے، لیکن میری نہ ہاں میں نہ بدلی۔ میں نے نہ تو اپنے گھر والوں سے اس بات کا ذکر کیا اور نہ ہی پولیس میں کمپلین کر سکی، لیکن میں نے سب سے بات چیت ترک کر دی تھی۔ ارسل اب چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اکثر ارسل نشے کی حالت میں بھی گھر آنے لگا تھا اور وہ نشہ بھی اسی غم میں کر رہا تھا۔ کہتا، ماہین کے آنسو مجھے چین نہیں لینے دیتے، اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی، اور جب تک میں اس کے دامن میں خوشیاں نہ بھر دوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ رو رو کر یہ باتیں میری ساس اور نند کی منت کرتا تھا۔ مجھ سے بھی کئی بار کہہ چکا تھا کہ میں اسے بس ایک موقع دے دوں، لیکن میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ جاتی،
ایک روز ملازمہ اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، تبھی مجھے اس کا موبائل پر رنگ ٹون بجتی سنائی دی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا، اس لیے ملازمہ نے وہ موبائل مجھے لا کر دے دیا۔ موبائل لاک نہیں تھا۔ میں نے سرسری سی ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور پھر کال کاٹنے کے لیے موبائل اٹھایا، مگر اس سے پہلے ہی کال کٹ چکی تھی۔ موبائل کی روشنی چمکی جہاں پر تصویروں کا فولڈر کھلا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا کہ ارسل کے موبائل میں ماہین کی ان گنت تصویریں موجود تھیں، جو ساری میری شادی کے فنکشن پر بنائی گئی تھی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ان ساری تصویروں کو موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا اور موبائل ملازمہ کو واپس کر دیا کہ اس کے کمرے میں رکھ دے، اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دن بعد میری والدہ کی مجھے کال آئی کہ میری ساس نے ماہین کا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ ماہین سے کوئی بھی شادی نہ کرتا اور اسے بار بار اسی واقعے کو دہرا کر انکار کیا جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اس بدنامی بڑی زندگی سے نجات حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ارسل اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا تھا تو اسے موقع ملنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ شادی کے بعد ماہین رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ارسل کے کمرے تک میں ہی اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ گمسم اوڑی سی رنگت کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنے سرد ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما کہنے لگی، مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے اپیا۔ میں نے مرد کا بہت گنونا روپ دیکھا ہے۔ مجھے شادی کرنی نہیں تھی، لیکن امی ابا کے رونے اور منت سماجت کے سامنے ہار گئی۔ مجھے آپ یہاں اکیلا چھوڑ کے مت جائیں، میرے پاس بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا تم پریشان مت ہو، ارسل تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ لیکن وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور وجہ شاید وہ واقعہ تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھانا چاہا، لیکن اس کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، کہنے لگی، ٹھیک آپ جائیں۔ میں سمجھی کہ شاید وہ سمجھ چکی ہے۔ میں کمرہ بند کر کے باہر آئی تو ارسل وہیں کھڑا تھا۔ میں نے اسے تنفر سے دیکھا اور دروازے سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھ جوڑے گردن جھکائے، سسکیوں سے رونے لگا، کہنے لگا، آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی بھابھی؟ مجھے معاف کر دیں، اور پلیز ماہی کو کبھی یہ مت بتائیے گا کہ میں نے ہی اس کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ میں نے کہا نہیں بتاؤں گی، بس میری بہن کو خوش رکھنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسل نے اپنے آنسو پونچھے اور اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا، بہت خوش رکھوں گا، وہ خود آپ سے کہے گی کہ وہ خوش ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رضوان میرے بیٹے احمر کو سلا چکے تھے، مجھ سے کہنے لگے، میں تمہارے ظرف کو سلام کرتا ہوں، ورنہ ارسل کی غلطی کو معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے کہا، اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا ہے ٹھیک ہے، مجھے بس اپنی بہن کی خوشیاں چاہیے۔ میں ابھی رضوان سے بات کر ہی رہی تھی کہ مجھے ارسل کی دارے مار کر رونے کی آواز آئی۔ میں اور رضوان فوراً کمرے سے باہر آئے تھے۔ سامنے ارسل کے خون سے بڑے ہاتھ دیکھ کر تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ بری طرح سے بدحواس تھا۔ میری ساس اور نند بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بھاگ کر ارسل کے کمرے میں گئی تھی۔ میری بہن خون سے لت پت بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ کی کلائی کٹی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک کاغذ کا رکا لکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں چلانے لگی۔ رضوان بھی کمرے میں آ گئے۔ فوراً سے ماہین کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ میری بہن نے ارسل کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اپنی نس کاٹ لی تھی۔ جو پھل کی پلیٹ میری نند نے کمرے میں رکھی تھی، اس کے ساتھ رکھی تیز دھار والی چھری سے وہ نس کاٹ چکی تھی۔ اس نے کاغذ کے رکے پر لکھا تھا کہ وہ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ کسی بھی مرد کی نہیں ہو سکتی۔ مجھے ہر بار اسے وہی اذیت یاد آئے گی جو میں نے اس رات سہی تھی۔ اس خط نے میرے اندر ایک آگ سی لگا دی تھی۔ میری بہن کے انتقال کو تو 3 دن گزر چکے تھے تب میں نے وہ خط پڑھا تھا، کیونکہ 3 دن میں ماہین کے صدمے کو ہی سہ نہیں پائی۔ بار بار مجھے غشی کے دوڑے پڑ رہے تھے۔ اب ہوش آیا تھا تو اس کے کمرے میں چلی گئی۔ سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک رکا نظر آیا۔ وہ پڑھ کر میرے اندر اتنا اشتعال بڑھ چکا تھا کہ میرا جی چاہا میں ارسل کو مار ڈالوں، قبر میں اتار دوں۔ اسی وقت ارسل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں متورم تھیں، ہاتھوں اور کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ جب سے ماہین کی تدفین ہوئی تھی وہ زیادہ تر وقت وہیں گزارتا تھا۔ میں غصے سے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، کیا سمجھتے ہو تم اس کی قبر پر جا کر رو دو کر تمہیں تمہارے گناہ کی معافی مل جائے گی؟ تم نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر دی، یہاں تک کہ اسے قبر تک پہنچا دیا۔ اچھا ہوا میری بہن مر گئی۔ تمہیں تمہارے جرم کی معافی کبھی ملنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ تمہاری سزا ہے کہ تم ساری زندگی اسی اذیت میں پل پل مرتے رہو۔ میں چلا کر بول رہی تھی۔
رو رہی تھی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے سامنے اب بھی ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ رضوان میرے چلانے پر ارسل کے کمرے میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ذرا سی نادانی کی مجھے اتنی سخت سزا مل سکتی ہے۔ میں نے اسے تعصب سے دیکھا۔ میں نے کہا ذرا سی غلطی؟ تمہیں یہ ذرا سی غلطی لگتی ہے؟ تم نے میری بہن کو برباد کر کے رکھ دیا اور تم کہہ رہے ہو ذرا سی غلطی؟ وہ مجھے دیکھنے لگا، اپنے آنسو صاف کر کے بولا بھابھی میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، اس دن میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے ماہی کے ساتھ گناہ کیا۔ سچ یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، سچ کچھ اور ہے دراصل۔ ارسل کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا خبردار، جو تم نے اپنی جھوٹی صفائیاں میرے سامنے پیش کی تو مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم نے میری بہن کو برباد کیا ہے، میں یہ جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رضوان کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارسل ہر وقت یا تو مہین کی قبر پر رہتا یا پھر اپنے کمرے میں۔ میری ساس یہ سب دیکھ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ 1 سال گزر گیا تھا، میری بہن کو من مٹی کے نیچے دفن ہوئے۔ میں ارسل کی شکل دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل لیتی تھی۔ انہی دنوں میری ساس اتنی سخت بیمار ہوئی کہ بستر سے جا لگی۔ ڈاکٹر بھی جواب دے چکے تھے۔ میں نے اپنی ساس کی ایسے وقت میں بہت خدمت کی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ فروا میرے بیٹے کی غلطی بہت بڑی ہے، لیکن تمہارا ظرف اس سے بھی بڑا ہے۔ میں اس غم کے ساتھ مرنا نہیں چاہتی۔ اگر تکلیف تم نے برداشت کی ہے تو اذیت وہ بھی سہ رہا ہے مہین کے ساتھ۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا وہ بھی بھگت رہا ہے، بس اسے تم معاف کر دو۔ میں نے ایک نظر اپنی بیمار ساس پر ڈالی۔ میں نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ معافی اگر زبان کا جھوٹا اقرار ہے تو آپ کو اس جھوٹے اقرار پر تسلی مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے ارسل کو معاف کیا۔ میری ساس بھی اسی غم کے ساتھ قبر میں چلی گئی تھی۔ چند ماہ بعد ارسل نے کھانے کے دوران رضوان سے یہ کہا کہ وہ سعودیہ جانا چاہتا ہے، وہاں اسے ایک جاب کی آفر ملی بھی ہوئی ہے، وہ اب اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارے گا۔ رضوان نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اگر وہیں چین آ سکتا ہے تو ٹھیک وہیں چلے جاؤ۔ رضوان کی بات پر وہ تعصب سے مسکرایا۔ چین تو شاید مجھے قبر میں ہی جا کر آئے، دنیا میں کہیں نہیں آ سکتا۔ میں نے دل میں سوچا تمہیں کہیں بھی چین نہیں آئے گا، قبر میں بھی نہیں۔ چند دن بعد ہی وہ جا چکا تھا۔ 2 سال اور بیت گئے۔ میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا تھا، اسکول جانے لگا تھا۔ رضوان کے ساتھ میں کو خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک دن مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی جو مجھے رضوان کے نمبر سے کال آئی، لیکن بات کوئی اور شخص کر رہا تھا۔ جو خبر اس نے مجھے سنائی وہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ رضوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس خبر نے تو میرے حسان خطا کر دیے تھے۔ میں اپنے بچے کو ساتھ لیے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ رضوان کو بہت چوٹیں آئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ جیسے ہی تھاما، ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں بے جان سا ہو چکا تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر پاگل ہی ہو چکی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ رضوان مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک میرا بھائی میرے پاس پہنچا میں دیوانہ وار رو رہی تھی، رضوان کو اٹھا رہی تھی۔ میرے والدین کی ہم 2 ہی بیٹیاں تھیں اور دونوں سے ہی انہیں گہری چوٹ ملی تھی۔ ارسل کو کسی قیمت پر بھی چھٹی نہیں ملی تھی۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا 1 سال کا ایگریمنٹ تھا اور اس کا پاسپورٹ کمپنی کے پاس تھا۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ اسے چند دن کے لیے پاکستان جانے دے، لیکن اسے ایسی کوئی اجازت نہیں ملی تھی۔ 4 ماہ بعد ہی اس کا ایگریمنٹ پورا ہونا تھا۔ میرے والد اور بھائی سوئم کے بعد مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، لیکن میری بھابھی بہت تیز ترار قسم کی تھی، بار بار مجھے بوجھ ہونے کے تانے دینے لگی، لیکن میں چپ چاپ سہ رہی تھی۔ رضوان جاب کرتے تھے، ہمارے پاس بس ایک گھر ہی اپنا تھا جو میں نے کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ اسی کے کرائے سے میں اپنے بچوں کی فیس بھرتی تھی، باقی کے پیسے بھائی کو اخراجات کے لیے دیتی تھی۔ لیکن پھر بھی میرے بھائی نے میرا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ خود پر تو میں نے جبر کر لیا تھا، لیکن جب اس نے ذرا سے شرارت کرنے پر میرے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تو میں نے برداشت نہیں کیا۔ میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ میں نے بیٹے کو لیا، واپس اپنے گھر آ گئی۔ میرے گھر پر کرایہ دار تھے۔ گھر کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ میں نے اوپر کے پورشن میں اپنی رہائش کر لی، وہاں 2 کمرے بنے ہوئے تھے اور باقی چھت تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کرائے کے پیسے ہم ماں بیٹے کے لیے مہینہ گزارنے کے لیے ناکافی تھے۔ ایک بار میرے نمبر پر ارسل کی کال آ رہی تھی، میں نے ناگواری سے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی چھت کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی۔ اس وقت تو میرے گھر کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے پوچھا کون؟ ارسل کی آواز سن کر ہی میرے ماتھے پر تیوری سی چڑھ گئی تھی۔ وہ بھی یہاں کیا لینے آیا تھا؟
بھائی کی میت کو کاندھا دینے کے لیے تو چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنا دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سفید شلوار قمیض، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی، اس کا تو حلیہ یکسر بدل چکا تھا۔ کہنے لگا اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ احمر بھی باہر آ گیا اور ارسل کو دیکھ کر اس کے سینے سے جا لگا۔ ارسل آپ دیدہ آنکھوں سے مجھ سے کہنے لگا کہ رضوان کی ناگہانی موت کا سن کر اس نے آنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا پاسپورٹ کمپنی واپس نہیں کر رہی تھی۔ ان کمپنی کے اصول بہت سخت تھے۔ میں نے اس کی پوری بات سنی بھی نہیں اور کہا بس مجھے تمہاری جھوٹے بہانے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، اس گھر میں سے اپنی وراثت کا حصہ لینے آئے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے احمر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی، لیکن ارسل نے ایسا کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ لیکن ارسل کے آنے سے احمر اب ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب ارسل نے دوبارہ سے یہیں اپنی جاب شروع کر دی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ گھر بیچے گا اور اپنا حصہ لے کر چلا جائے گا۔ اس کا یوں میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا محلے میں چیم و گوئیوں کا سبب بننے لگا تھا۔ ایک دن میں اسی سلسلے میں اس سے بات کرنے اس کے کمرے میں جانے لگی تو مجھے احمر کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اپنے چاچو سے بات کر رہا تھا کہ اس کے اسکول کی فیس بھی ابھی تک نہیں بڑھی گئی۔ مما کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، مجھے اب چاکلیٹ بھی نہیں لے کر دیتی۔ احمر کی بات سن کر ارسل کہنے لگا کہ اب میں آ گیا ہوں نا، اب آپ کی اسکول کی فیس بھی وقت پر بڑھی جائے گی اور چاکلیٹ بھی ملے گی۔ یہ بات سن کر مجھے احمر پر بہت غصہ آیا تھا۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی ارسل کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ میں غصے سے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک تھپڑ اسے لگا دیا۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے تمہیں دوسروں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی؟ احمر رونے لگا تو ارسل مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ ہوتی کون ہے احمر پر ہاتھ اٹھانے والی؟ میں ارسل کا بپھڑا لہجہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا، کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا خون ہے، میری ہر چیز پر اس کا حق ہے، اس لیے آج کے بعد احمر پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں تو اس کے اس طرح کے انداز کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا تم جس کام آئے ہو وہ کرو اور نکلو یہاں سے۔ کل ہی گھر بیچو، اپنا پیسہ اٹھاؤ اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تمہارے یہاں رہنے سے میری بدنامی شروع ہو گئی ہے اور میں ماہین نہیں ہوں، اس لیے اپنی کردار پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا بے فکر رہیں، آپ کی عزت پر آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ اگلے روز اپنے والدین کی آمد پر جو انکشاف مجھ پر کھلا وہ سن کر میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ امی مجھ سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر رکھ نہیں سکتی اور یہاں ایک بچے کے ساتھ اکیلے رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے ارسل مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے یہ لگا جیسے کسی نے مجھ پر آسمان ہی گرا دیا ہو۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے والد بھی میری منت سماجت کرنے لگے، کہنے لگے وہ اپنا سب کچھ احمر اور تمہارے نام لگانے کو تیار ہے، احمر کو باپ کی شفقت دینا چاہتا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ سن کر ارسل بھی اسی کمرے میں داخل ہو گیا، اپنے موبائل پر ایک ویڈیو ریکارڈنگ لگا کر موبائل مجھے تھما دیا۔ وہ رضوان کی آواز تھی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے انہوں نے ارسل کو کال کی تھی اور کہا تھا وہ اب بچ نہیں پائیں گے، اس لیے ان کے بعد وہ مجھے اور احمر کو سہارا دینے کا وعدہ کرے اور یہ بھی وعدہ کرے کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ یہ سن کر تو جیسے میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں ہکا بکا اپنے دیور کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا گویا کہ کوئی وعدہ لے رہا ہو۔ میں نے کہا ارسل یہ ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگا بھابھی یوں مت کہیں، میں مر جاؤں گا پلیز۔ اس نے مجھے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میری منت کی تھی مجھے بھائی سے کیا وعدہ نبھانے دیں۔ وہ جو کہہ رہا تھا میں یہ بات کسی صورت نہیں مان سکتی تھی کیونکہ یہ کسی طور بھی درست نہ تھا۔ میں اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ارسل نے مجھے بڑے عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میں کیسے یہ کر سکتی تھی؟ وہ میرا ہاتھ تھامے رونے لگا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، کہنے لگا بھابھی پلیز انکار مت کریں، میں مر جاؤں گا، مجھے معافی کا ایک موقع دیں۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے میرا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا یہ بھائی کی خواہش تھی، اگر آپ کو ذرا بھی بھائی سے محبت ہے تو آپ یہ نکاح پوری آمادگی سے کریں گی۔ میں حقدق اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ جو میں نے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کیا تھا، رات کو جب ارسل میرے کمرے میں آیا تو میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر بولا آج میں آپ کو اپنا ہر جرم بتانا چاہتا ہوں، ہر بات سچ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اسے ماہین پسند تھی، وہ مجھے غصے میں دھمکیاں بھی دیتا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بس یہ سوچا تھا کہ وہ ماہین کو کڈنیپ کروائے گا اور بنا کوئی نقصان پہنچائے دوسرے دن گھر بھیج دے گا۔
بس ذرا سی بدنامی ہوگی اور پھر اس کا رشتہ اپنے لیے مانگ لے گا۔ لیکن جن دوستوں پر اس نے بھروسہ کر کے یہ کام کرنے کو کہا وہ اسے ایسی انجان جگہ پر لے گئے کہ ارسل کو بھی خبر نہیں کی۔ وہ بار بار انہیں کال کرتا رہا لیکن انہوں نے میری بہن کی زندگی برباد کر کے اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ارسل کی نیت جو بھی تھی لیکن عمل بالکل غلط تھا۔ جب اسے ماہین کی حالت کا اندازہ ہوا تو وہ پچھتانے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے اپنا کر اسے معافی مانگ کر اسے خوش رکھے گا، مگر اسے موقع بھی نہیں ملا۔ اس نے سعودیہ جا کر اللہ کے سامنے خوب گر گرا کر دعا کی تھی، اپنا آپ بدل کے رکھ لیا تھا اور اب بھی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کیا مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔